قربانی کا فلسفہ اگر ہم جاننا چاہیں تو شرائع الہیہ کی تاریخ میں اترے، یعنی شریعتوں کی وہ تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے، وہ تاریخ ہمیں سمجھاتی ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یعنی قربانی کرنے والا قربانی کیوں کرے۔ ایک جانور جو اس نے قبلہ رخ لٹایا ہوا ہے، چھری اس کے ہاتھ میں ہے، ذبح وہ کرنے لگا ہے، تو قربانی کر کیوں رہا ہے؟ اتنے بڑے عمل سے وہ سرفراز کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن نے جو شرائع الہیہ کی تاریخ بیان کی، اس تاریخ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ قربانی ایک تاریخی عمل ہے اور اس کے پیچھے مقاصد ہیں، اس کے پیچھے اہداف ہیں۔ سورہ حج اس کا رکوع نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا، ہر امت کے لیے قربانی کا قاعدہ مقرر کیا تاکہ ان جانوروں پر اس ملت کے لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ تمام ملتوں نے قربانی کے جانوروں پر جو اللہ کا نام لیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس بات کی یاد دہانی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے سر اطاعت جھکا دو۔ اور جو اگلا جملہ ہے نا، وہ ہے اصل ملت اسلامیہ کو سمجھنا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قربانی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جنہوں نے قربانی کرنے کا رزلٹ اخبات کی شکل میں حاصل کر لیا ہے۔ اب اخبات کیا ہے؟ اخبات خبط سے ہے۔ خبط عربی میں کہتے ہیں نشیبی زمین کو، پست زمین کو، اسی سے اخبات فروتنی، عاجزی، انکساری، یعنی قربانی کرنے والا کوئی شخص ہو، قربانی کرنے والی کوئی ملت ہو، اس کو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ قربانی کا یہ رزلٹ ہماری زندگیوں میں نظر آئے، یعنی ہم اللہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کر پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کر پیش کریں۔ قربانی کرنے والا استکبار اور غرور نفس کے مقابلے میں عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ قربانی کرنے والا اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ رب العالمین کی غلامی پر راضی رہتا ہے۔ قربانی کرنے والا اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے سامنے اپنی گردن جھکا دیا کرتا ہے۔ یہ ہے اخبات۔ ایک روایت کو سمجھیں تاکہ اخبات واضح ہو جائے۔ جو قربانی کرنے والوں کو فلسفہ اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتا ہے، جو رزلٹ اس کا رسول ہماری زندگیوں میں دینا چاہتا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے نا، حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے خود پوچھا۔ اچھا، یہ بھی ایک استاد کا انداز ہوتا ہے کہ استاد اپنے طالب علموں کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے، استاد اپنی بات طالب علموں کے دل و دماغ میں اڈیلنا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے خود سوال رکھا، صحابہ یہ بتاؤ الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں جنتی شخص کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اب صحابہ کرام کے کہنے سے پہلے ہی ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوال سے صحابہ کرام کی توجہ حاصل کر چکے ہیں اور صحابہ نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص جنتی ہے جو کمزور ہے، جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن جو اپنے اخلاق، جو اپنی روح، جو اپنے کردار، جو اپنی طہارت، جو اپنے تزکیے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے اتنا قریب ہے، لو اقسم
اگر وہ اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس کی قسم کو پورا کروا دیا کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا، الا اخبرکم باہل النار، صحابہ میں تمہیں نہ بتاؤں جہنمی کون ہے؟ اور جب صحابہ کی توجہ نبی علیہ السلام سوال کے ذریعے حاصل کر چکے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ شخص جہنمی ہے جو سرکش ہے، جو بخیل ہے اور جو تکبرانہ رویہ اختیار کرنے والا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ تو دوستو، قربانی کا فلسفہ ہے اخبات، یعنی عاجزی ہمارے اندر آئے، انکساری ہمارے اندر آئے، ہمارے رویوں کے اندر فروتنی آئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے اندر خود لوگ محسوس کریں، خود لوگ فیصلہ دیں کہ یار یہ بندہ بڑا عاجز ہے، یہ بندہ بڑا اللہ والا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھنے والا ہے، کبھی بھی نہ اپنی صلاحیتوں پر اتراتا ہے، نہ کبھی اپنے مال پر یہ گھمنڈ کرتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کی تعلیم